بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آیت کا ترجمہ ہوا تھا نساء، سورہ نساء کی 85، 86 اور 87۔ اس میں 86 آیت میں تھا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، یہ آیت تھی سلام کے بارے میں۔ آج اس کی تشریح ہے۔ سلام اور اسلام، آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی دعا دے، سلام دعا ہے، سلام دعا ہے، کوئی دعا دے تو بعینہ تم اس سے اچھی دعا سامنے والے کو لوٹاؤ، یا کم سے کم اتنا ہی جتنی اس نے دعا دی ہے وہ تم اس کو لوٹا دو۔ سلام اور اس کے آداب بتلائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ لفظ تحیہ کی تشریح اور اس کا تاریخی پہلو، پہلے عربستان میں ایسا سلام تھا، حیاک اللہ، آج بھی ہے حیاک اللہ۔ اسی طرح انعم اللہ بکا علینا، اللہ تمہیں زندگی دے، ہم پر تم کو اللہ تعالی انعام دے۔ انعم صباحا، صبح نعمت کے ساتھ میں صبح کرو۔ اس قسم کے الفاظ سے وہ لوگ سلام کرتے تھے، اپنی اجنبیت کو دور کرتے تھے، دوستی کا اظہار، تعلق کا اظہار کرتے تھے۔ قرآن نے، ہمارے اسلام نے آ کر السلام علیکم اور السلام علیکہ، ایک ہے تو السلام علیکہ، جمع ہے تو السلام علیکم، اس کی ایجاد کی۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تم ہر تکلیف اور رنج اور مصیبت سے سلامت رہو۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم ہر تکلیف، رنج اور مصیبت سے سلامت رہو۔ السلام علیکم، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، اللہم انت السلام و منک السلام، تو اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ کتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ کی نگہبانی میں دے دیا، اللہ کی حفاظت میں دے دیا۔ یہ جو اسلام کا سلام ہے دنیا کے تمام سلاموں سے بہتر ہے، سب سے بہتر۔ ابن عربی بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں تم جانتے بھی ہو کہ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، سلام کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے آتے ہی، تم کو چتاونی دیتا ہے تم مجھ سے مامون اور محفوظ ہو، تم کو تمہاری جان، مال، عزت، آبرو کو میرے سے کوئی خطرہ نہیں۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے آنے والا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا انٹینشن ہے، کیا کرے گا، اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ جاتے ہی جب مسلمان کو کہتا ہے السلام علیکم، اس کا مطلب اطمینان رکھو، مجھ سے تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ مطلب۔ اسی لیے جب بھی کوئی آدمی کسی کے بارے میں برا بن جاتا ہے دل سے، تو وہ سب سے پہلے سلام چھوڑتا ہے کہ خطرہ ہے، موقع کی تلاش ہے، بس خطرہ ہے، سلام چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہمارے سلام میں کتنے پوائنٹس ہیں؟ یہ عالمگیر جامعیت ہے، ورلڈ لیول کی اس میں جامعیت ہے، خوبیاں جمع ہے۔ نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے، اللہ کا نام ہے السلام علیکم، ایک تو اللہ کا ذکر، دوسرے تذکیر بھی ہے، مسلمانوں کو یاد دلا رہا ہے، سلام کرنے والا اللہ کی یاد دلا رہا ہے، اپنا پیغام یاد دلا رہا ہے، حیثیت یاد دلا رہا ہے۔ 3، اپنے بھائی مسلمان سے اظہار تعلق اور محبت بھی ہے، اس میں محبت ہے تبھی تو سلام کر رہا ہے، جہاں محبت گئی وہاں سلام گیا۔ تیسرے، اس کے لیے بہترین دعا ہے کہ اللہ تیرا نگہبان ہو، تو اللہ کی حفاظت میں رہے، السلام علیکم یعنی اللہ رقیب علیکم۔ 5واں، اس سے یہ بھی معاہدہ ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے۔ اتنی ساری خوبیاں اس میں جمع ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی
بات اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو. وہ مسلمان اگر کوئی محفوظ نہیں میری بات اور میرے ہاتھ سے تو میں کامل مسلمان نہیں. کاش کے مسلمان اس سلام کے معنی کو سمجھ کر سلام کرتے. آج کل ہم جو سلام کرتے ہیں وہ ویلکم، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، ہم اس انداز سے کرتے ہیں. کوئی رام رام کہتا ہے، کوئی آداب کہتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے. تو ہم نے سلام کو بھی اسی درجے میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو معانی بتلائے سلام کے، یہ وزن بتلایا، اگر اس کے معنی کا استحضار کر کے مسلمان سلام کو عام کرے تو ان کی اصلاح کے لیے دوسرا کوئی ذریعہ ضروری نہیں ہے، اسی میں ان کی اصلاح ہو جائے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم سلام کر رہے ہیں. اللہ کی یاد بھی اس میں، اسی طریقے پر اس میں ایک دوسرے کو نصیحت بھی اس میں، اپنے بھائی سے اظہار محبت بھی اس میں، اور اسی طریقے پر بہترین دعا بھی اس میں، اور سامنے والے کو امن کا پیغام بھی اس میں کہ آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور محبت پیدا کرنے کا سب سے بہترین نسخہ سلام کو عام کرو. یعنی ہر مسلمان کے لیے خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، سلام عام کرو، نتیجے میں محبت بڑھے گی. جب محبت بڑھے گی تو کیا ہوگا کہ ایمان بنے گا، اور جب ایمان بنے گا تو جنت میں جائیں گے. یہ راستہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوچھا گیا حضور سے سب سے اچھا عمل اسلام میں کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، پہچان والے کو بھی کرو اور غیر پہچان والے کو بھی کرو. ہمارے ہاں اپنے اپنے مانسا بڑھا ہے کہ پہچان والے کو سلام. برسوں کی پرمپرا کی دشمنیاں تھی. ہم آئے تو ہمارے بڑوں سے دشمنی تھی، وہ بھی آنے لگ گئے مسجد میں. ہمارے بڑوں کے جو دشمن تھے وہ بھی آنے لگ گئے. کسی نے پوچھا ارے تو قسمیں کھایا ہوا تھا، مسجد میں نہیں آئے گا، امام صاحب سے ایسی دشمنی پھر کیسے آیا؟ بس بولے ان کے خادم، ان کے بھانجے مفتی شاکر، انہوں نے میرے کو سلام کرے. یار تعجب کی بات ہے، اور مجھے یاد بھی نہیں، ہم نے مسلمان سمجھ کے سلام، بس جو ملا اس کو سلام. تو سلام کو عام کرو، یہ محبت کو پیدا کرے گا. ایک روایت میں حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے. سلام میں پہل کرنے والا سب سے قریب ہے. اور حدیث کا مفہوم ہے بڑا بخیل ہے وہ آدمی جو سلام میں بھی کنجوسی کرے. کیا جا رہا ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بازار صرف سلام کرنے کے لیے جاتے تھے، نہ خریدنا ہوتا تھا نہ بیچنا ہوتا تھا. کیا کرنا ہے کہ سلام کا ثواب معمولی نہیں، چلو سلام کریں گے. سلام عام کر رہے ہیں، سلام عام ہوگا تو پھر محبت ہوگی، محبت خوب مسلمانوں میں ہوگی تو ایمان بنے گا، اور جب ایمان ہوگا تو جنت کا داخلہ ملے گا. ہم سب چھوڑ چھاڑ کے ڈائریکٹ جنت میں داخل ہونا چاہتے تو یہ کیسے ہوگا؟ بھائی لائن میں آؤ نا، لائن سے آؤ. تو قرآن نے یہ کہا سلام جب تم کو کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم اس سے اچھے الفاظ سے سلام کرو یا کم سے کم اتنا ہی لوٹا دو. ہاں یہاں کچھ یاد آیا مجھے، میں جان بوجھ کے کچھ لوگوں کو سلام کرتا تھا، وہ گھر کی عورتیں ہو یا یہ کہ باہر کے ہو، فیملی ہو یا جو بھی، السلام علیکم، تو چپ. میں نے کہا بھائی سلام کا جواب دیا، دل میں دیے ہم نے. کیا یہ اپنا اسلام ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ، ہوم میڈ، کہ دل میں دیے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. ہم بھی گھر میں داخل ہوئے تو بولے سلام نہیں کریں، بولے دل میں کرے. تو یہاں دل نہیں چلتا، یہاں زبان سے بولنا ہے، جہاں زبان سے بولنا ہے وہ دل نہیں چلتا. تو بعض لوگوں کو حجاب ہوتا ہے کہ اپنوں کو کیا سلام کرنے کا، دن میں 10 مرتبہ شوہر آتے جاتے ہیں، ان کو کیا سلام، بھائی آتے ان کو کیا سلام، بیٹے آتے، بیٹے بھی سلام نہیں کرتے گھروں میں داخل ہو. ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے، سلام کو عام کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ اب یہ جو کہا نا
یا تو وہی اس سے اچھے الفاظ دہراؤ جواب میں، یا کم سے کم اتنا لوٹا۔ اس کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی آیا حضور سے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھو لفظ رحمت اللہ بڑھا دیا، تجھ پر اللہ کا سلام بھی ہو اور رحمت بھی ہو۔ دوسرا آیا وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو۔ آپ نے جواب دیا بھی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت بھی ہو تجھ پر رحمت کے ساتھ میں۔ تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے اتنا ہی جواب دیا وعلیکہ۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا میں نے دیا، تو نے میرے لیے ایکسٹرا بولنے کا کوئی لفظ چھوڑا نہیں، سب تو نے ہی بول دیا، اس لیے میں نے وعلیکہ میں سب لپیٹ کے تجھے دے دیا کہ تجھ پر بھی وہی سلام ہو رحمت ہو برکت ہو۔ اور یہاں انف ہو گیا کہ بس ختم، رحمت اللہ کے بعد کچھ نہیں ہے، سمجھ میں؟ وہ برکاتہ کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لوگ مغفرتہ بھی جوڑتے ہیں نا، ہاں تو ایک تو کریں گے نہیں، کریں گے تو پھر وہ مغفرتہ وہ ہو چلتے رہتا ہے سلسلہ۔ اس لیے حدیث میں یہ بات آئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی نے سلام کیا اور وہ برکاتہ سے آگے بڑھنا چاہ، فرمایا انف، خاموش، بس ہو گیا۔ ان السلام قد انتہا الی البرکہ، ان السلام قد انتہا الی البرکہ، سلام اینڈ ہو گیا وبرکاتہ پر، اس کے آگے نہیں۔ اور ہم اپنی طرف سے گھسیڑیں گے نہیں، ورنہ بدعت ہو جائے گی، اسلام میں زیادتی ہو جائے گی۔ تو یہ سلام کا ادب بتلایا۔ عجیب بات ہے کہ سلام ابتدا میں سنت ہے، سلام میں پہل کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ لیکن یہ پہلا فرض ایسا ہے جو ثواب میں پہل کرنے سے کم درجے کا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ کیا کرے؟ سلام میں پہل۔ بعض حالات میں سلام کرنا بھی نہیں، جواب بھی نہیں دینا۔ نماز پڑھ رہا ہے کوئی، اس کو سلام نہیں کرنا ہے، اس نے جواب بھی نہیں دینا ہے، بلکہ جواب دے دیا اگر سلام کا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک آدمی بیان کر رہا ہے، ایک آدمی دینی درس دے رہا ہے، ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، ان سب کو سلام نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی سلام کر دے تو جواب نہیں دینا ہے، دے دیا جواب تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، پھر سے کنٹینیو اپنا کام کرے۔ لیکن کوئی پیشاب پاخانہ کر رہا ہے، اس کو سلام کرنا بھی منع ہے، اس نے جواب دینا بھی منع ہے، اللہ کا نام ہے، گندے کام کے وقت میں یہ جواب نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ تھے سلام کے آداب۔ اب اگلی آیت ہے سورہ نساء کی 88 آیت سے لے کر 91 تک، 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم
أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ منافقوں کے معاملے میں دو جماعت بن گئے تم لوگ، اور اللہ نے ان کو الٹ دیا بسبب ان کی بد عملی کے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ اس کو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو راہ پر آنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، منافقین یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا تم ان کو دوست مت بناؤ، منافقوں کو دوست مت بناؤ، یہاں تک کہ وہ وطن چھوڑ آوے اللہ کی راہ میں۔ یہ ہجرت کے ٹائم کی آیت ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی، یہاں تک کہ وہ بھی چھوڑ آوے اللہ کی راہ میں وطن۔ پھر اگر اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے، تمہارے اور ایک قوم کے درمیان معاہدہ ہے نہ لڑنے کا، یہ ان کے حلیف ہیں، ان کے دوست ہیں، تو پھر ان کو مت مارو۔ یا آئے وہ تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے دل ان کی تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے، تنگ آ گئے، اب وہ تمہارے پاس آئے ہیں تو ان سے بھی لڑائی مت کرو۔ اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو مسلط کر دیتا ان کو تم پر، پھر وہ تم سے لڑائی کرتے۔ پھر اگر وہ یکسو رہے یعنی لڑائی سے بچنے کی کوشش کریں اور لڑائی نہ کریں تم سے، اور تمہاری طرف وہ صلح کا پیغام بھیجے کہ چلو بھائی صلح کر لو، فما جعل اللہ، تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر راہ، یعنی اب لڑائی مت کرو۔ اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں، تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے یکسو نہ رہے یعنی لڑائی چھوڑ کے ایک طرف نہ ہو جائیں اور تم کو صلح کی وہ پیشکش کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکے، صلح کی پیشکش بھی نہ کرے، لڑائی سے الگ بھی نہ ہو، اپنے ہاتھ بھی لڑائی سے نہ روکے، تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور ان پر ہم نے تم کو دی ہے کھلی سند۔ یہ تین گروہ ہیں، ان لوگوں کا بیان یہاں پر ہے۔ یہ کیا تین گروہ ہے؟ پہلی، اچھا، بعض مشرکین مدینہ سے آئے، ہجرت کے ٹائم کی بات ہے، مدینہ آئے مکہ سے، اور ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور مہاجر ہو کر آئے ہیں، لیکن پھر وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب تجارت کا بہانہ لانے کا بہانہ کیا کہ ہم ذرا تجارت کے لیے جا رہے ہیں، اور واپس مکہ چلے گئے، پھر واپس نہیں آئے۔ اب کچھ لوگ کہنے لگے وہ مسلمان ہی ہیں، خالی کہیں اٹک گئے ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، وہ آئے تھے ڈاؤ کر کے، مسلمان تھے ہی نہیں، جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تمہاری دو جماعتیں بن گئی منافقین کے بارے میں، حالانکہ اللہ نے ان کو پلٹ دیا ان کی بد عملیوں کی وجہ سے، اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اب تم چاہتے ہو کہ ان کو رستے پر لاؤ، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت ہے، سراقہ ابن مالک مدلجی نے واقعہ بدر و احد کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ ہماری قوم بنی مدلج سے صلح کر لیجئے۔ آپ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بھیج کے صلح پورا اس کا پروگریس پورا کر دیا اور صلح کا کام پورا ہو گیا۔ مضمون یہ تھا، ہم رسول کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے، اور قریش اگر مسلمان ہو گئے، مکہ والے عرب، تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، جو قوم ہیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدے میں ہماری شریک رہے گی۔ یہ معاہدہ ہو گیا، سراقہ ابن مالک نے اپنی قوم کے لیے کر دیا۔ تیسری روایت ہے، اچھا ان کے بارے میں ودوا لو تکفرون سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ستجدون آخرین میں، جن کا ذکر ہے قبیلہ اسد اور غطفان کے لوگوں کے بارے میں یہ بیان ہے کہ مدینہ میں وہ آئے، ظاہراً اسلام کا دعویٰ کیا، اپنی قوم سے کہتے تھے ہم تو بندر اور بچھو پر ایمان لائے۔ کیا کہتے تھے؟ حضور کی طرف اشارہ،
بندر اور بچھو پر ایمان لائے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے دین پر ہے، منافق تھے۔ تو اس قسم کی یہ تین واقعات ہے۔ یہ خلاصہ یہ کہ یہ تین فرقوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر ایک، جو ہجرت کی شرط، ہجرت کے شرط اسلام کے زمانے میں باوجود قدرت کے ہجرت نہ کریں، یا کرنے کے بعد دارالاسلام سے نکل کر دارالحرب میں چلے جائیں۔ دوسرے، مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ خود کر لے یا ایسا معاہدہ کرنے والوں سے معاہدہ کر لے۔ تیسرے، جو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے صلح کرے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہو کر جنگ بھی کرے مسلمانوں کے خلاف اور اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ پہلے فریق کا حکم یہ ہے کہ وہ عام کفار کے مانند ہے۔ دوسرے فریق قتل اور پکڑ دھکڑ سے مستثنیٰ ہے۔ تیسرا فریق اسی سزا کا مستحق ہے جس کا پہلا فریق ہے۔ ان آیتوں کے کل دو حکم بیان ہوئے۔ ایک تو یہ کہ عدم صلح کے وقت، جب صلح نہ ہو اس وقت قتال کرنا ہے، لڑنا ہے، اور مصالحت کے وقت اگر صلح کے لیے وہ لوگ آ جائیں تو پھر قتال، لڑائی نہیں کرنا ہے۔ تو ہجرت کا زمانہ تھا، اس کے بعد ہجرت ختم ہو گئی۔ اس وقت جب ہجرت فرض تھی، اگر کوئی مسلمان بنے اور ہجرت نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں مانا جاتا تھا۔ ہجرت کی یہ اہمیت تھی اس وقت۔ تو ہجرت نشان کی علامت تھی، کاہے کی؟ ایمان کی۔ اب وہ صورت نہیں رہی، بلکہ اب جو ہے یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن آج وطن چھوڑ کے نکلنا نہیں ہے۔ پھر یہ جو ہجرت ہے قیامت تک، توبہ تک کے باقی رہے گی، وہ حقیقی ہجرت ہے۔ وہ صرف وطن چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ وہ ہجرت کیا ہے؟ اصل مہاجر اس کو کہا گیا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ کیا کر دے؟ ہاں، گناہوں کو چھوڑنا۔ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر تو وہ ہے جو اللہ نے جس چیز سے روک دیا اس کو اس نے چھوڑ دیا، چاہے وطن نہ چھوڑا۔ جب وہ وطن کی بات آئے گی اس وقت وہ ہجرت فرض ہوگی، ورنہ قیامت تک ہر مسلمان کے لیے یہ ہجرت ضروری ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ اگلی آیت ہے 92 اور 93 سورہ نساء۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور مسلمان کا کام نہیں کہ قتل کریں مسلمان کو مگر غلطی سے، بھول سے قتل ہو گیا تو بات الگ۔ اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے، بھول سے، تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی اور خون بہا پہنچائے اس کے گھر والا۔ آزاد کرے ایک غلام کی گردن بھی اور خون بہا جو طے ہو جائے پیسہ وہ بھی پہنچائے مقتول کے گھر والوں، مگر یہ کہ معاف کر دیں، یہ بات الگ ہے، ورنہ دینا پڑے گا۔ پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ان میں سے تھا مقتول، مسلمان نے دشمنوں میں سے کسی کو قتل کر دیا اور خود وہ مسلمان تھا، قتل کرنے والا قاتل، تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی۔ اور اگر وہ تھا ایسی قوم میں سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے، آپس میں معاہدہ ہے، ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے، اور پھر تمہارے کسی آدمی نے ان میں سے کسی کو قتل کر دیا، تو خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی۔ پھر جس کو میسر نہ ہو، اب نہیں ہے گردن آزاد کرنا ہے، غلام خریدنا، لاکھوں روپے کا غلام، 10 لاکھ کا 50 لاکھ کا ایک غلام ہے، وہ نہیں آزاد کر سکتا ہے،
تو جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھے 2 مہینے کے برابر. اب غلام کے بدلے کیا کرے؟ پیسہ نہیں ہے جس میں وہ کام کرے، اور وہ ہے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا گناہ بخشوانے کو اللہ سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا جہنم ہے، پڑا رہے گا اسی میں، اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب. بہت سستا ہو گیا ہے مسلمان کا خود، خالی مرڈر کرنا ہے، باقی ٹینشن نہیں لینے کا. اوپر سے قتل و قتال کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور کل صورتیں ابتداءً قتل کی 8 بتائی ہے، ہم اس کو نہیں بیان کریں. بس ایک ہے کہ بھول سے قتل ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جان بوجھ کر قتل کرے. تو ان کے احکام بیان کریں. قتل کی 3 قسمیں: جان بوجھ کر قتل کرنا، اور کاہے سے قتل کرنا؟ ایسے آلے کے ذریعے جس سے قتل واقع ہو جاتا ہے. آلہ دھار دار، اس کا ڈیفیمیشن ہے، اس کی تعریف ہے. ہاں، جو آہنی یعنی لوکھنڈ یا تفریق اجزاء، اعضاء کو کاٹ کاٹ کے الگ کرنے میں آہنی آلے کی طرح ہو، چاہے بنا ہوا ہو دوسری دھات سے، لیکن لوہے کے آلے کی طرح وہ ٹکڑے کرتا ہو. جیسے دھار والا بانس ہے اور دھار والا ہے، وہ بھی ٹکڑے کرتا ہے اگر ستور کی طرح، تو اس سے بھی قتل مانا جائے گا. یا پتھر ہے، پتھر سے قتل کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا. دوسری قسم شبہ عمد، جان بوجھ کر قتل کی طرح، جان بوجھ کر کرنے کے جیسا. تو اس میں آلہ اگرچہ دھاردار نہ ہو جس سے اعضاء کٹ سکتے ہوں، لیکن جان بوجھ کر ہی ہو وہ. اور تیسری قسم ہے قتل خطا، غلطی سے قتل ہو گیا، مار رہا تھا جانور کو مثال کے طور پر اور لگ گیا آدمی کو. تو یہ قسمیں سب بیان کی گئی، اس کی تفصیلات ہیں. تو کیا سزا بتائی اس کی کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو، اور وہ نہ ہو تو 2 مہینے کے روزے کم سے کم رکھو. لیکن اگر مسلمان کو مسلمان ہے جان بوجھ کر اس نے قتل کیا ہے تو اس کی سزا بہت بھیانک بتلائی ہے. اس کی سزا کیا ہے کہ جہنم، جزاؤہ جہنم، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خالدن فیہا، اسی میں پڑا رہے گا. اور اللہ کا اس پر غصہ بھی ہوگا اور لعنت بھی برسے گی، اور اس کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. چلیے ٹھیک ہے، آج اتنا ہی. سورہ نساء. کیا ہوا؟ کچھ بات ہوئی کہ نہیں عارف بھائی سے؟ بتاؤ پھر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس قرآن کی تعلیم کو عام فرما، مسلمانوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اور روزانہ تلاوت کرنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھر والوں کو آیت آیت سناتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کے علم کو ہمارے لیے آسان فرما، اس پر عمل کرنا بھی آسان فرما. اس علم کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا. اے اللہ تمام دنیا سے کفر اور ضلالت کو ختم فرما، باطل عزائم کو خاک میں ملا، باطل ارادوں کو ملیامیٹ کر باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما، حق کے پنپنے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جتنی بھی کمزور ہو اسلام والوں کی، مسلمانوں کی نسبت تیری نسبت ہے، اس نسبت کی لاج رکھنے کے فیصلے فرما. اے اللہ ان کی سب کی حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم